آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ قطع اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں، قطعے کے معنی ٹکڑے کے ہیں، اسی سے یہ بنا ہے مقطعات۔ تو چونکہ یہ الگ الگ حروف تھے، ان کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے اور یہ الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم۔ آگے دیکھیے، الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر صرف ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کھینچیں گے۔ الف لام میم را۔ دیکھیے یہاں پر عین کی ہجے میں نون ہے، اور آپ نے پڑھا ہے پہلے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر عین کی ہجے میں نون ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، تو اب اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ہم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، عین صاد اس طرح پڑھتے ہیں نون کو ظاہر کر کے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ اخفا کریں گے۔ طہ۔ دیکھیے یہاں پر سین کے بعد نون ہے، نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد یہاں تشدید آئی ہوئی ہے، تو یہ نون میم میں مل جائے گا۔ تشدید آ جانے کی وجہ سے اس نون کو میم میں مدغم کر دیں گے اور سین کو پھر میم میں ملائیں گے۔ نون جب مدغم ہو جائے گا تو پھر نون کی آواز نہیں نکالیں گے، بلکہ میم کی آواز نکالیں گے سین کے ساتھ ملا کر۔ طاسیم میم طاسین یاسین صاد حامیم۔ دیکھیے یہاں پر نون ہے اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آیا ہوا ہے، تو اب ہم اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے غنہ اور اخفا کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے سین کے نون کے اندر، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سین کی ہجے کے اندر نون آیا ہوا ہے، تو اس نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہ قاف ہے، تو اب ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ حامیم عین سین قاف۔ نون کو ان میں ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ نون کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنی ہے۔ قاف